غیروں کا اعتراض تھا، یہ اہل کفر کا اعتراض تھا کہ جب ہم سوکھ کر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں خلق جدید کے ساتھ لے آئے گا؟ کیا ہمیں ہمارا خالق دوبارہ اسی جسم کے ساتھ لے کر کے آئے گا؟ کیونکہ جسم تو ختم ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، گوشت کو، پوست کو، خون کو سب کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، یا تو سوکھ کر، خشک ہو کر، جل کر، بہہ کر برباد ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ کیا ہم اسی جسم کے ساتھ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا، اہل کفر کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں ہم تمہیں اسی جسم کے ساتھ اٹھائیں گے، اسی جان کے ساتھ اٹھائیں گے، اسی گوشت کے ساتھ، اسی پوست کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ بات کہیں، جبکہ مر کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تاکہ دنیا یہ جان لے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کس غرض سے ہے، کس غرض سے ہے، کس نیت سے ہے، دنیا یہ جان لے۔ ورنہ دنیا تو نبی ہو یا صحابہ ہو، نبی ہو یا صحابہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بدظن ہونے میں کسر نہیں چھوڑی، دیری بھی نہیں لگاتی۔ وہ لا تقربوا الصلاۃ پر فیصلہ کر لیتی ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، وہ اس پر فیصلہ کر لیتی ہے۔ سمجھدار کو سمجھانا پڑتا ہے آگے بڑھو، وانتم سکارا، اس حال میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ حالت نشہ میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ تم چاہو گے کچھ، تم پڑھو گے کچھ، تمہاری عقل میں فتور ہے، تمہاری عقل ابھی جگہ پر نہیں ہے۔ مفتی سے، قاضی سے کہا گیا ہے کہ جب زیادہ ٹینشن ہو، گھر والی سے جھگڑا وگڑا ہو جائے، ایسے موقع پر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا مت دیجو، ٹینشن میں فتوا مت دو، ٹینشن میں مسئلہ مت بتاؤ، پہلے ٹھنڈے ہو جاؤ، پہلے جگہ پر آ جاؤ۔ اصول بنایا گیا ہے مفتی کے لیے، وَلَا يُجَابُ مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ، ہر آنے والے کے سوال کا جواب دینا، إِلَّا لِعَامِلٍ لَهُ ضَرُورَةٌ، اور آنے والے کے ہر سائل کے سوال کا جواب ضروری نہیں ہے آپ پر کہ آپ جواب دیں اس کا، توقف کر لیجئے ذرا، توقف کر لیجئے۔ صحابہ نے حج کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ایک ہی تو حج ہوا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک صحابی نے جوش میں آ کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔
پھر کہا کیا ہے حج ہم پر ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کیا ہے حج ہم پر ہر سال فرض ہے، آپ پھر خاموش رہے۔ بہت دیر کے بعد پھر آپ نے کہا سنو، تم سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے نبی سے کثرت سے سوال کرتی تھی۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت پر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس میں تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، چھوڑا گیا ہے، اسے ڈھیلا رہنے دو، اسے تنگ مت کرو، اسے تنگ مت کرو، ڈھیلا رہنے دو۔ نظام الدین کی چہار دیواری اس بات پر پورا زور دیا گیا کہ اصول کیا ہے، بے اصولی کیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ بے اصول لڑائی کرے سب سے بڑا بے اصول آدمی وہ ہے جو اصول پر لڑائی کرے۔ یہ صاحب بے اصولی کر رہے ہیں، یہ بے اصولی کر رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کام میں بے اصولی پر مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوگی تو ان بے اصولیوں پر مواخذہ نہیں ہے، سلی پکڑنا دو اس کو مواخذہ نہیں۔ فرمایا مذاکرہ ہے، مذاکرہ کرو اصول کا۔ اصول جڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ جڑ جتنی زمین میں پھیلی ہوئی رہے گی اور جتنی مضبوط رہے گی، تنا اتنا ہی مضبوط رہے گا۔ تنا جب تک، درخت جب تک جڑ سے جڑا ہے، درخت قائم ہے، اور جڑ اگر اکھڑ گئی جی، اس لیے اصول کو زیادہ اصول پر بے اصولی پر معاوضہ مت کرو، بے اصولی پر معاوضہ مت کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیز و بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وہ پوچھا جو ہمارے دل دماغ میں سوال بن رہا ہے کہ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان اس پر نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائیں گے؟ جیسے سوچتے تھے اہل کفر کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو جدید تخلیق ہماری ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں جو یہ پوچھ رہا ہوں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے صرف قلب کے اطمینان کے لیے ہے۔ میرا تو یقین ہے اور میرا تو ایمان ہے کہ بلا شبہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اثر نو ہر ایک کو پیدا کریں گے۔ ہم حدیثیں سنتے ہیں ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ کتنے اٹھیں گے؟ پیدا ہونے والا ہندوستان کا ہوگا اور مدینے کے قبرستان سے اٹھے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا اطمینان قلب چاہتے ہو، طمانینت قلب چاہتے ہو، قلب کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو آپ 4 پرندوں میں سے کوئی سے لے لو، پھر آپ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے پر پھینک دو، ان کی گوشت کو تکا بوٹی کر کے قیمہ کر دو اور اس قیمے کو آپس میں مکس کر لو،
اب یہ چار مختلف الگ الگ قسم کے پرندوں کا گوشت آپس میں مل گیا، مل کر کے قیمہ ہو گیا، قیمہ ہو کر کے یکجا ہو گیا۔ اب چار پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا یہاں۔ اسی گوشت میں، اسی قیمے میں ہڈیاں بھی چورا ہے، گوشت بھی ہے، دل بھی ہے، کلیجی بھی ہے، آنکھ بھی ہے، چونچ بھی ہے، سب کچھ مکس ہے۔ کس کا کس کے ساتھ ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ چاروں پہاڑوں پر رکھ دو، اب آواز دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، بلاؤ۔ چنانچہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو قرآن نے کہا تھا یاتینک سعیا، یہ سب کے سب دوڑ کر کے آئیں گے۔ آپ ایک ایک پرندے کا نام لے کر کے بلاتے تھے۔ اللہ کی شان، اس کا گوشت چاروں پہاڑوں میں سے جہاں جہاں جمع تھا وہ ایک جا ہو کر کے اس پرندے کی حیت اختیار کرتا تھا اور اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ دکھایا ساری امت کو اللہ رب العزت نے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے۔ ہم اپنی عقل سے سوچے بھی تو ہماری عقل اس کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے انسان کی تخلیق کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں سے انسان کو دوبارہ کیسے اٹھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، ہم نے کبھی اپنے رب کا تعارف، اس کا عرفان، اس کی پہچان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ جب بھی کسی کے بیان میں آپ یہ جملہ سمجھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کا عرفان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، اب کیسا پہچاننا؟ اگر واقعتاً تم نے میں نے اللہ کو پہچان لیا ہوتا تو قرآن یہ کیوں کہتا وما قدر اللہ حق قدری، اے اللہ کے بندو تم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیوں حدیث میں آپ کو یہ ملتا وما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ ہم نے آپ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ آپ کے پہچاننے کا حق ہے۔ اس کو تو سمجھنا پڑے گا نا آج کہ اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے، اللہ کے عرفان کا مطلب کیا ہے، اس کو تو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آدمی سب سے بڑے دھوکے میں یہیں پر پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہی شک میں ہے۔ اسے اپنے پیدا کرنے والے پر کامل یقین نہیں ہے، پھر سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کامل یقین کیسا کرنا، منہ سے تو بولتے ہم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زبانوں سے تو کہتے ہیں، مذاکرہ تو کرتے ہیں، بیانوں میں بولتے بھی ہیں، بیانوں میں سنتے بھی ہیں۔ ہمارا مزاج، ہمارا ایک انداز ہے، ہمارا مزاج، ہمارا انداز جو ہم کہنے اور سننے کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں وہ عملی صحیح ہے بھی یا نہیں، اس کو تو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی معرفت کے حق کا مطلب کیا ہے، اللہ کی پہچان کے حق کا مطلب کیا ہے۔ ایک دکاندار سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ابھی رزق پر بیٹھے ہو تو اذان کے ہونے نے تمہیں اللہ کی کتنی معرفت اور پہچان کرائی؟ اگر دکان پر بیٹھا ہوا دکاندار اٹھ کر کے مسجد میں آ گیا تو اس نے پہچان لیا ہے کہ اس کا اللہ رزاق ہے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ مانگنے کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں اس بندے نے اگر اپنی ضرورت اللہ کے غیر سے بولی ہے تو اس نے اپنے رب کو الہ اور معبود نہیں مانا۔
عجیب بات ہے کہ امت اپنے رب سے مانگنے کے بجائے سب سے مانگتی ہے. اپنے رب سے مانگنے کے بجائے امت سب سے مانگتی ہے، رب سے نہیں مانگتی اور رب سے منگواتی ہے. رب سے دعا کی درخواستیں عام ہیں، دعا کرنا عام. صبح سے شام تک آپ کو لوگ ملیں گے کہ دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے. امت کا ایک طبقہ بزرگ وہ ہوتا ہے جنہیں اپنے گناہوں کا ڈر اور نحوست ستاتی ہے، تو وہ بار بار ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سنتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بار بار وہ یہ کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا. بعض علماء نے اس عمل کو بھی مکروہ قرار دیا ہے. سن لو سے جائز ہے، بالکل جائز ہے، دوسروں سے دعا کرانا کروانا جائز ہے، لیکن تکیہ اور بھروسہ کر لینا اور یہ سوچنا کہ اللہ ان کی سنتے ہیں اور ہماری نہیں سنتے، یہ تو اللہ رب العزت پر بہتان ہے. یہ تو اللہ رب العزت پر بہتان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر دعا مانگتے تھے، اس قدر دعا مانگتے تھے، اتنی دعا مانگتے تھے کہ اما عائشہ فرماتی ہے میں آمین کہتے 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 تھک جاتی تھی کہ اللہ کے حبیب دعا کب ختم فرمائیں. سرور کونین تو اتنی دعا مانگے. اب تو تبلیغ میں دعا کم دعویٰ زیادہ ہو گیا ہے. دعا کم دعویٰ زیادہ ہو گیا. تبلیغ دعا کے ساتھ دعوت ہے اور بغیر دعا کے یہ دعوت صرف محض ایک دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ. آدمی پر دو اعمال ہے، ایک عمل انفرادی ہے، ایک عمل اجتماعی ہے. آدمی کبھی خلوت میں ہوتا ہے، آدمی کبھی جلوت میں ہوتا ہے. اصل خوف، اصل ڈر اللہ کا بندے کے دل میں خلوت کا ہے. اصل ڈر خلوت کا ہے. جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرا وہی اوریجنل ڈر ہے. مجمع میں تو لوگوں کا بھی ڈر ساتھ میں شامل ہوتا ہے. اس کا کوئی الٹا مطلب یہ نہ نکالے کہ مجمع میں گناہ کر سکتے تنہائی میں نہیں کر سکتے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. بس بات اتنی ہے اوریجنل متقی وہ ہے، اوریجنل تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈرے. ایک گناہ ہوتا ہے فحش، جس کو فحشاء کہا گیا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. فحش گناہ کہتے ہیں کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ، یہ فحش گناہ ہے. یہ کون سا گناہ ہے؟ فحش گناہ. اور ایک ہے منکر، وہ گناہ جو لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور جسے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے. فحش گناہ سنیے، فحش کہ جو گناہ آدمی کھلم کھلا کر سکتا ہے، آدمی وہ گناہ تنہائی میں کرے تو تنہائی میں کیا جانے والا گناہ فحش ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت نے فرمایا ہے اس کو تنہائی میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو فحش کہتے ہیں، اور عموم میں جو گناہ کیا جاتا ہے اسے منکر کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کر لو، تنہائی میں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ ارے کھلم کھلا گناہ کو تو امت دیکھ رہی ہے، تنہائی کے گناہ کو تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے تنہائی کا گناہ عموم میں کیے جانے والے گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس لیے کہ عموم میں مخلوق کی آنکھوں کا ڈر ہے اور تنہائی میں صرف اور صرف کس کا؟ اللہ کا. تو جہاں زیادہ ڈرنے کی ضرورت تھی وہاں کم ڈر کر گناہ کر گیا، اس لیے تنہائی کا گناہ بہت رلاتا ہے.
اس لیے جلوت کا گناہ منکر ہے، خلوت کا گناہ فحش ہے۔ خلوت کے گناہ سے بچنا ہے، اس لیے جس کی خلوت سنور گئی، جلوت تو ہر حال میں سنورنا ہی ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ مجمع میں تو ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا ہی ڈرے گا، ڈرے گا ہی ڈرے گا۔ اس لیے آدمی کی اپنی تنہائی کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک عبادت تنہائی کی ہے اور ایک عبادت مجمع کی ہے، ایسے ہی ایک دعوت تنہائی کی ہے اور ایک دعوت مجمع کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کام میں چلنے والے عملے نے تو ذکر اور اذکار کو اور تلاوت کو تو طلاق ہی دے رکھی، طلاق ہی دے رکھی۔ ذکر کو طلاق، تلاوت کو طلاق۔ کسی داعی کی دعوت کا اثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رات کی تنہائی کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر، فکر اور تلاوت قرآن کے حوالے نہ ہو جائے۔ تنہائیوں میں رونا، تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا، یہ اصل خوف ہے، یہ اصل خشیت ہے، یہی اصل تقویٰ ہے۔ اللہ سے اجنبیت بڑھتی جا رہی ہے امت کی۔ کیا کہا اللہ نے اپنے بندوں سے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندو تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ اب ہم جب اللہ کی یاد کرتے ہی نہیں تو اللہ ہماری یاد کیوں کریں گے؟ اللہ ہمیں کیوں یاد رکھیں گے جب بندہ ہی اپنے اللہ کو یاد کرنے تیار نہیں ہے؟ صاف کہا اللہ نے، میرے بندو جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو میں تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب تم مجھے مجموع میں یاد کرتے ہو میں تم سے بہتر مجموع میں فرشتوں کے درمیان میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بندوں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، بندوں نے اللہ کا مذاکرہ کرنا چھوڑ دیا، بندوں نے اللہ کی قدرت کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ فضا میں جس چیز کی طاقت بیان کی جاتی ہے اسی طاقت کا سکہ چلتا ہے، اور جس چیز کے طاقت کے مذاکرے کیے جاتے ہیں اسی طاقت کے لوہے مانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2024 کے اس زمانے میں باطل اپنے باطل معبودوں کے قدرت کو عام کر رہا ہے، اس کی طاقت کو بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ میری آپ کی بدگمانی کو معاف فرمائے، مسلمانوں کی اولاد کو اللہ کی نہ طاقت کا اندازہ ہے نہ اس کی قدرت کا اندازہ ہے، ہاں ان بتوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا جنہوں نے ایک ہاتھ پر پہاڑ اٹھا لیا۔ مسلمان ماؤں کی گود سے بتوں کی طاقت کا چرچا کرنے والی مسلمان اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ ان کی کرامتیں مسلمان اولادوں سے سن لو، ان کے چمتکار مسلمان بچوں سے سن لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضا میں ایسا جال پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ جال دماغوں کو شکنجے میں لے رہا ہے، اتنا بتوں کی طاقت کا بول بالا ہو رہا ہے جیسے کبھی کسی زمانے میں مکہ کے سرزمین پر کفر کی ایسی ہوا پھیلائی گئی تھی اور کفر اور اہل کفر نے اپنے معبودوں کی طاقت کا وہ بول بالا مچایا تھا کہ لوگوں نے کعبۃ اللہ میں اتنے بت رکھے کہ ہر دن کا ایک معبود ہو گیا تھا، اور کعبۃ اللہ میں 360 دن کے 360 بت رکھے جا چکے تھے، جس میں سب سے پہلا بت عمر بن لوحہ نے لا کر رکھا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر خاندان کا ایک بت، ہر بڑے کا ایک بت،
ہر طاقت والے کا ایک بت، اور وہ اس کے فضائل گاتا تھا، وہ اس کی فضیلتیں سناتا تھا۔ یہ پانی کا ہے، یہ آگ کا ہے، یہ ہوا کا ہے، یہ سردی کا ہے، یہ گرمی کا ہے، یہ دھوپ کا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ کھانے دانے کا ہے، یہ سکون کا ہے، یہ عافیت کا ہے۔ مختلف قسم کے ان کے فضائل کا چرچا تھا۔ اس لیے دنیا بھر سے آنے والی قومیں کیا کر رہی تھی؟ نصیحتیں حاصل کر رہی تھی اور بتوں کو اپنے دلوں میں بسا کر کے لے کر کے جا رہی تھی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو للکار لگائی ہے اور پکار لگائی ہے وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہو کوئی معبود ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ دلوں کا بت توڑو، دلوں سے بتوں کی عظمت نکالو۔ ایسا نہیں ہے کہ جدھر ہوا چل رہی ہے ادھر کو چل رہے ہیں، کسی کے لاٹھی سے ڈر کر، کسی کے ڈنڈے سے ڈر کر، کسی کے نوک سے ڈر کر، کسی کے خنجر سے ڈر کر کہ زبان پر اللہ کی قدرت کے علاوہ غیر اللہ کی قدرتیں ان کا اکرام اور احترام آ جائے۔ اب وہ دور امت پر طلوع ہو چکا ہے کہ جس دور میں اللہ نہ کرے تمہارا میرا وہی امتحان ہو جو کبھی بلال کا ہوا کرتا تھا، جو کبھی خباب بن عرب کا ہوا کرتا تھا، جو کبھی خبیب کا ہوا کرتا تھا کہ ان کے چربی سے آگ بجھ جایا کرتی تھی لیکن وہ احد احد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ کفر کا مزاج رہا ہے کہ کفر، اہل کفر ہر زمانے میں وہ ایک رب کے ماننے والوں سے ہزاروں باطل معبودوں کی بس قدرت منوانا چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا ہی ہوگا، تمہیں یہ کہنا ہی ہوگا، اگر زمین پر رہنا ہوگا تو تمہیں یہ کہنا ہی ہوگا۔ وہ کفر کے بول تمہاری زبانوں پر لے کر کے آتے، بس ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے یہ نہیں کہا تو پھر ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلا یہ کام ابو جہل نے کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار اور یاسر رضی اللہ عنہما، یہ پورا خاندان ایمان کے حفاظت کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہا ہے۔ راستے کے چلنے والے ان تینوں مسافر کو پکڑا گیا اور انہیں خوب زدکوب کی گئی، مارا پیٹا گیا۔ حضرت سمیہ وہ خاتون ہے لیکن اندر ایمان ہے، ذرا رحم کسی ظالم کو نہیں آیا۔ انسانیت ہی مٹ جاتی ہے جب مقابلہ ایمان، رحمان اور شیطان کا ہوتا ہے۔ پہلی لنچنگ تھی، پہلا ظلم تھا، تو کہا کوڑے برستے رہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا گیا، جان لے لی گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا گیا۔ ہوا کیا نتیجے میں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جوان کم عمر کم سن بچہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کو دو ٹکڑوں میں بٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ فکر میں پڑ گیا اب میں کیا کروں، سب کی تلواروں کی نوکیں متوجہ ہو گئی اور ابو جہل نے کہا اپنی ماں کا حشر تو نے دیکھا ہے، اپنے باپ کا حشر تو نے دیکھا ہے، بتا ہمارے معبودوں کا اقرار کرتا ہے یا نہیں؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر تو لات و عزا اور حبل اور منات کی بات کو مان لے، ہمارے ربوب اور ارباب کی قدرت کو تو مان لے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا ہاں میں لات منات عزا سے راضی ہوں، تم نے جو کہا میں نے وہ نعرہ لگا دیا۔ انہوں نے زندہ چھوڑ دیا، لیکن یہ کیا اندر سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پلٹ کر کے ماں کی لاش کو دیکھتے ہیں، کبھی باپ کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس اپنے الفاظوں پر ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے کیا کر دیا ہے۔ اہل کفر کو خوش کرنے کے لیے میں نے ان کے معبودوں کی قدرت کا، طاقت کا اقرار کر دیا۔
سر پر خاک ڈالتے ہوئے مدینۃ الرسول پہنچے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی ماں کی شہادت کا قصہ سنایا، اپنے باپ کی شہادت کا قصہ سنایا، اور اپنی پسماندگی کو، اپنی عاجزی کو اور اپنی اس فکر کو اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھا کہ میں وہاں موجود تھا، مجھ سے انہوں نے اصرار کیا، میں نے تلواروں کی نوک کو دیکھا اور جان کے ڈر سے پھر میں نے کفر کا کلمہ کہہ دیا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ میرے بارے میں بتائیے، کیا میں ان میں سے ہو گیا یا میں آج بھی آپ کے غلاموں میں سے ہوں؟ کیا اللہ مجھے آج بھی چاہتا ہے یا اللہ کے پاس اب میرا شمار اس کے دشمنوں میں ہو گیا ہے؟ روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے۔ آپ نے توقف کیا اور پھر آپ نے پوچھا، کیف وجدت قلبک حین قلت کلمۃ الکفر، کہ جب تو نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تھا یہ بتا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا، وجدت قلبی مطمئن بالایمان، اس وقت میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا تھا، صرف میری زبان پر کفر کا کلمہ تھا۔ اسی وقت جبرائیل امین یہ لے کر کے آئے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ اپنے امتیوں سے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ کے نزدیک وہ آج بھی ایمان والے ہیں کہ ان کی زبانوں نے کفر بک دیا لیکن ان کے دل میں اللہ اللہ ہی موجود تھا، بخش دیا اللہ نے۔ لیکن شہادت ان کو نصیب ہوئی جنہوں نے اپنی زبان پر وہ کلمہ نہیں لایا، وہ اعلیٰ تھے۔ جواز اس میں بھی تھا، اس لیے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ شیطان کا مقابلہ انسان سے کبھی نہیں ہے، شیطان کا مقابلہ ایمان والے انسان سے ہے۔ وہ انسان جس میں ایمان نہیں، شیطان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شیطان کو سروکار اگر کسی سے ہے تو اس سے ہے جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اس لیے تو ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت مضبوط محلوں سے نہیں ہوتی، مضبوط دروازوں سے، مضبوط تالوں سے اور لاک سے نہیں ہوتی۔ ایمان کی حفاظت تو ایمان کی محنت سے ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت تو ایمان کی دعوت سے ہوتی ہے، اور ایمان کی دعوت اس پوری امت کا انفرادی فریضہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ امت میں جتنا دعوت کا استخفاف آئے گا، امت میں جتنی دعوت کی حقارت آئے گی، اللہ پوری دنیا کی نگاہ میں اس امت کو اتنا حقیر بنا دے گا، اتنا حقیر بنا دے گا، اتنا حقیر بنا دے گا۔ ہمارے سامنے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت اس معصوم بچے کی طرح ہے جسے چاروں طرف سے مصائب گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کی حفاظت تمہارے میرے ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ دنیا کا حال کیا سے کیا ہوا جا رہا ہے، اور ہم تو پڑے ہوئے ہیں اصولوں کی لڑائی میں، اصولوں کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہم نے قرآن کے بنائے ہوئے اصول سمجھ لیے، اتنا لڑا جا رہا ہے ایک اصول کے اوپر۔ انہوں نے بے اصولی کی، یہ امت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، امت میں چلنے کے لائق۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا بے اصولی آدمی وہ ہے جو بے اصولی کے لیے لڑائی کرے۔ لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح اصول کا مذاکرہ کر دیجئے، اگر وہ مانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ ہم کسی کے لیے مؤاخذ بن کر کے زمین پر نہیں آئے۔ اس لیے کام میں تو اونچ نیچ والے بھی چلیں گے، لے کر کے چلا جائے گا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی پردہ پوشی تو کام کے کرنے والے ساتھیوں کا حق ہے کہ اس کی پردہ پوشی کریں۔ بعض وقت ایسی بات کسی ذمہ دار ساتھی کی طرف سے آتی ہے کہ آدمی دیکھ کر کے بھوچکا رہ جاتا ہے۔ اکثر بات کی سب پہلی سب سے اس لیے بدزن ہو جاتی ہے کہ پوری خبر سے باخبر نہیں۔ بدزنی کا ماحول عام ہے،
ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے بدزن ہو جانا اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے مٹیالہ کر لینا یہ عام ہو گیا ہے۔ کام میں ایسے لوگ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے جن کے دل ذرا ذرا سی بات کے اوپر اپنے ساتھیوں سے مٹیالے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آتے تھے، اور جبرائیل امین جب آتے تھے تو رمضان کا دور جبرائیل امین کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا قرآن کا دور ایک قاری قرآن تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ امت کے صدر القراء تھے کون؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی 20 رکعت تراویح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو مجتمع طور پر پڑھوائی ہے، اس کے امام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سنت کو ان کے ذریعے سے امت پر کھولا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ابی ابن کعب سید القراء، قاریوں کے سردار، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اس کو یاد کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 صحابی جو بیچارے نئے نئے تھے وہ قرآن یاد کر رہے تھے، قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، قرآن یاد کر رہے تھے، قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، آپ نے دونوں کو بلایا، دونوں سے سنا، ایک نے ایسے پڑھا ایک نے ویسے پڑھا۔ جیسے اگر ہمارے یہاں نماز ہو رہی ہو اور کسی نے نماز میں یہ پڑھ دیا مالک یوم الدین، تو پورا مجمع گھبرا کر کے کہے گا کہ انہوں نے کس کو کیا پڑھا ہے؟ بولیے، مالک یوم الدین کو کیا پڑھا ہے؟ مالک یوم الدین پڑھا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوا ہے میم الف زبر ما نہیں ہے، مالک جیسے لکھتے ہیں ہم، مالک کیسے لکھتے ہیں؟ میم الف زبر ما، لام کاف زیر لکھ، لام اور کاف کو الگ لکھتے ہیں اور میم اور الف کو الگ لکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو قرآن میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ میم لام کاف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہ کھڑا زبر کیوں ہے؟ یہ الگ سے زبر کو الف کے جیسا میم سے ملا کر کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ قرآن مالکی یوم الدین بھی صحیح ہے اور ملکی یوم الدین بھی، ملک کے معنی بھی بادشاہ اور آقا کے آتے ہیں اور مالک کے معنی بھی قرآن میں موسیٰ جو لکھا ہوا ہے میم الف میم واو مو سین یا اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے یا ایسی اس طریقے سے مد ہے، تو کوئی اس کو موسی پڑھے یا موسے پڑھے یا موسیٰ پڑھے، اس کی قرات کو اس کی لکھاوٹ کے انداز میں گھیرا گیا بہر کر۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی تو یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ قرآن تم پڑھ رہے ہو، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، تم نے کس سے سیکھا؟ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول سے ہی سیکھ کر کے آئے ہیں، تم صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایسے ہی سنا ہے، ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے، اس لیے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے سیکھا ہے۔ چلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا پیش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پیش ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا قرآن سنیے، یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کا قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد میں یہ فرمایا
کہ ابی ابن کعب یہ دونوں بھی قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک تیز فتنہ پیدا ہو گیا. ایسا فتنہ میرے دل میں رونما ہوا جیسا فتنہ زمانے جہالت میں بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا. میرے دل میں یہ فتنہ آیا کہ میں اللہ کے رسول کو جھٹلا دوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلط پڑھ رہے ہیں تو مجھے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ اس لیے یوں فرمایا کہ جب ایسی کوئی بات کسی ذمہ دار کی طرف سے ہم تک پہنچے، مرکزی مقام سے ہم تک پہنچے، تو فوراً ڈنڈا نہیں کھڑے رہنا چاہیے. ہمارے تو باپ دادا نے بھی دیکھے یہ نئے نئے کہاں سے آ گئے، یہ نیا نیا کیا لے کر کے آئے، یہ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، یہ اب کہاں سے آ گیا، یہ ترقی کیسی، یہ تنزل کیسا، یہ نیا نیا کیا، یہ 5 کے 4 4 کے 5 کیسے، اور یہ تعلیم میں یہ کیسے وہ کیسے. اس کے لیے دستور کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے پوری بات کو سمجھنا ہوگا. تو کہتے ہیں میرے دل میں اس قدر تیز فتنہ آیا کہ جیسے زمانے جہالت میں بھی میرے دل میں فتنہ نہیں آیا تھا، کہ میرے جی نے چاہا کہ میں ابھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دوں کہ آپ جھوٹے نبی ہیں نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا میں پسینے پسینے ہو گیا، میرے سر کا پسینہ میرے پیروں کی طرف جانے لگا، اور جب میں کانپنے لگا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے سے ہٹایا اور کہا ابی ابن کعب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے میرے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ میری امت تو ناخواندہ ہے، میری امت کمزور اور ضعیف ہے، آپ میری امت کے لیے گنجائش کر دیجئے. تو اللہ نے میری امت کو 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی. 7 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت. ملک یوم الدین پڑھنے والا بھی صحیح ہے، مالک یوم الدین پڑھنے والا بھی صحیح ہے، موسیٰ پڑھنے والا بھی صحیح ہے، موسیٰ پڑھنے والا بھی صحیح ہے، صراط المستقیم پڑھنے والا بھی صحیح ہے، صراط المستقیم پڑھنے والا بھی صحیح ہے، علیہم ولا الضالین پڑھنے والا بھی صحیح ہے، علیہم ولا الضالین پڑھنے والا بھی صحیح ہے. میری امت کو اللہ نے 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپ گیا اور اس قدر استغفار کیا، اللہ تو نے بچا لیا ورنہ آج کیا انرتھ ہو جاتا. اس لیے فوراً نفی نہ کرو، فوراً نفی نہیں. ہمارے یہاں مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے، اتباع ہے، ہمارے یہاں اطاعت ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، آدمی کو محنت کے لیے قربانی کا معیار دیا گیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی قربانی پانی ہے اور ہماری قربانی قربانی ہے. نہیں، قربانی تو وہ ہے جو ہم دے رہے ہیں اور باقی سالوں کی قربانی قربانی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے. اپنی قربانی کو اللہ پر پیش کریں، اپنی قربانی کو اللہ کے یہاں پیش کرے، اپنے قربانی کو امت پر پیش نہ کرے. امت ہمارے قربانی کا بدل نہیں دے سکتی، ہماری قربانی کا بدل اللہ ہی دے سکتے، اللہ ہی دے سکتے. ہماری قربانی کا بدل اللہ ہی دے سکتے. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محنت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جدوجہد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. امت فرمایا بڑے مغالطے میں پڑی ہوئی ہے. فرمایا کہ قرآن کی آیات، احادیث
ناراض ہوتے ہیں بعض لوگ، یہ تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو جوہد پر فٹ کر دیتے ہیں۔ وہ فضیلتیں جو اللہ نے جہاد پر رکھی ہے اسے یہ جوہد پر فٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے موطا مالک کی شرح لکھی ہے اوجز المسالک، جہاں اوامر و نواہی کے فضائل وغیرہ آتے ہیں اور اوامر و نواہی کے بارے میں جہاں فضیلتیں وہ بیان کی جاتی ہے جو جہاد کے باب میں بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اوجز المسالک میں کتاب الجہاد میں تعجب کیا ہے، لکھا ہے اس کو عربی میں۔ فرمایا کہ مجھے اہل علم پر بھی تعجب ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی محنت کے فضائل کو اللہ کے راستے کے جہاد پر یا اللہ کے راستے کے جہاد کے فضائل کو اللہ کے راستے کی محنت پر مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ تعجب ہوتا ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ جو فضائل اللہ کے راستے کے نفر کے ہیں وہی فضائل اللہ کے راستے کے خروج کے ہیں۔ فضائل برابر ہیں۔ سوچنے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے بزرگوں، سوچنے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر اور اللہ کے راستے کا خروج۔ اگر ہم امت سے یہ کہیں کہ ہم تو اس وقت تک اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے جب تک اللہ کے راستے کا جہاد نہیں آئے گا، تب تک کیا کریں گے؟ جہاد کا لیف ہٹا کر کے جوہد میں لگ جاؤ، جب اس کا وقت آئے گا تب آپ سے وہ بھی کہا جائے گا وہ تو ایک عارضہ ہے، جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تب اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ جوہد جس سے دین قائم ہوگا اس سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ جوہد، یہ محنت، مولانا یعقوب صاحب سیلونی کا لمبا بیان چلا ماشاءاللہ، بڑے دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ مستورات کے کام پر روشنی ڈالی، بڑے دلائل کے ساتھ انفرادی دعوت کے اعمال پر، اجتماعی دعوت کے اعمال پر، مشورہ اس کی اہمیت پر، مسجدوں کو آباد کرنے پر، حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک لمبا مذاکرہ تقریباً 2.25 گھنٹے کا چلتا رہا، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ امت میں دین کو اگر زندہ رکھنا ہے تو دین کی جد و جہد 3 طبقوں میں کرنا ہوگا۔ ایک طبقہ بچوں کا ہے، ایک طبقہ مردوں کا ہے، ایک طبقہ عورتوں کا ہے، 3 طبقوں میں۔ مستورات کے کام کو تو لوگ چھوت اور چھات کا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جس چیز کا بڑے خطرہ بتلا رہے تھے وہ خطرہ بڑا خطرہ بن کر کے سامنے آ گیا۔ آپ کارگزاریاں لیجئے، جو کام امت کے بیٹوں نے کھلم کھلا نہیں کیا وہ کام امت کی بیٹیاں کھلم کھلا کر رہی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ان کے زبانوں پر کفر ہے اور ان کی ذات میں کفر سماتا جا رہا ہے۔ اور دیجئے موبائل اور فضائل بیان کیجئے موبائل کے۔ اے کاش کہ امت اس وقت اس بات کو دل پر لے لیتی جب امت کے سامنے اس اینڈرائڈ موبائل کی قباحتیں بیان کی جا رہی تھی، ہم مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے تھے۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بیٹی کو برقعے سے باہر نکالنے والی چیز یہ موبائل، دیندار گھرانے سے روڈ راستے پر لا کر کے کھڑا کر دینے والی چیز یہ موبائل۔ مولانا نے واضح انداز میں کہا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو دین کی محنت کے لیے رواجی آلات کا استعمال ممنوع سمجھو، اس لیے کہ رواج سے رواج تو پھیلے گا، دین جگہ پر رک جائے گا۔
तुम अगर ये सोचोगे कि व्हाट्सएप से दीन फैला देंगे और मजमून लिख लिख करके दीन फैला देंगे, ठीक है, दीन तो फैलेगा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप की बरकत से मोबाइल और अजीम हो जाएगा और फैल जाएगा। पहले बड़े बड़े इस्तेमाल करते थे, अब छोटे छोटे इस्तेमाल करने लगेंगे, यहां तक के घर के बच्चे भी उस मोबाइल को बाफजाइल जानेंगे, बाफजाइल जानेंगे। यहां तक कि मेरे जैसे नादान कुरान को भी मोबाइल में पढ़ना शुरू कर देंगे। अब महीनों गुजर जाएंगे, कुरान को छूने की नौबत नहीं आएंगी। और इधर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान जब पढ़ना खत्म हुआ सर पर रख करके कह रहे हैं हाज़ा कलाम रब्बी, चूम करके कह रहे हैं हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। और 2024 का मुसलमान वो मोबाइल को चूम कर कहेगा कि ये मेरे रब का कलाम है, अपने सर पर रख करके कहेगा ये मेरे रब का कलाम है। तमाम गंदगियों को भर करके वो क्या करेगा, इस कुरान को उसमें पढ़ेगा और मैं जवाज निकालने में दौड़ रहा होगा कि नहीं ये ऐसा भी है। ठीक है, जायज हो सकता है, इनकार नहीं, सुन्नत नहीं हो सकता। मोबाइल में कुरान का पढ़ना जायज हो सकता है, मैसेज के जरिए दीन की मेहनत जायज हो सकती है, इनकार नहीं है, जायज है। अच्छे मैसेज डालिए, अच्छे बयानात डालिए, अच्छी चीजें अपलोड कीजिए, बेशक ये जायज तो हो सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार कार नबूवत सुन्नत नहीं। सुन्नत तो आपके कदम से होगा। दूसरे दर्जे पर कलम है, जी हाँ, इसलिए कदम की तलाफी हजरत फरमाते से कलम से नहीं होगी। और व्हाट्सएप चला करके मज़ामीन डालने वाले और ये मेहनत करने वाले ये दावत की तलाफी उसमें नहीं कर सकते। आप इसके साथ साथ मेहनत के लिए भी बाहर निकलिए। एक आदमी अपने महल्ले में बैठ गया माशाअल्लाह, और नमाज के फराइज और फजाइल उसने अपने मोबाइल में मैसेज बनाया, महल्ले में 200 घर है, सबको डाल दिया, पहुंच गई दावत। अजी बोलिए ना, अजी बोलिए। उम्मत इस रिवाजी हालात में इतना फंसेगी, अभी तो शुरुआत है। दूसरे मुल्कों में जाकर के देखिए, जैसे अजान का वक्त हुआ बस अचानक नेट से अजान शुरू हो गई, सारे मुल्क में मुअज्जिन नजर नहीं आ रहा है और अजान हो रही है। ये है रिवाजी हालात, ये है रिवाजी हालात की तरक्की, जिसे निजामुद्दीन से बार बार कहा जा रहा था कि इसके चक्कर में न पड़ो, इस रिवाज में ये रिवाज पालेगा और हम जगह पर रह जाएंगे। मोबाइल तो तरक्की कर गया, मोबाइल चलाने वाला आज भी जगह पर ही है। इसके मोबाइल ने 4 नहीं 6 महीने लगा लिए, बल्कि बाज लोगों के मोबाइल ने 1.5 2 साल लगा लिए। वही एक मोबाइल है जो पूरी दुनिया में मैसेज से मेहनत कर रहा है और ये जगह पर है, इनके 3 दिन में नहीं लगे। इसके मोबाइल 1.5 साल से पूरी दुनिया में मेहनत कर रहा है, सारी दुनिया में खबरों की आग लगा रहा है। इतना खबरें आम हो गई, इतना खबरें आम हो गई है कि लोगों के दिलों से अब खबरों का तासुर भी निकल गया कि फिलिस्तीन में इतने मारे जा रहे हैं, क्यों किया और छोड़ दिया, अपना जगह ये हुआ, क्यों किया और छोड़ दिया, बस पिच करके करते हैं और छोड़ देते हैं। एहसास तक नहीं हो रहा है और उम्मत के दिल से वो दर्द, वो कर्ब, वो अफसोस भी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जायजा मकाम पर जाकर के लिया जाता है, मकाम को करीब बुला करके नहीं लिया जाता। अगर मकाम को करीब बुला करके जायजा देना मकसूद होता तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ताला ने मस्जिद में मिंबर पर करीब बुलाकर जायजा दिया। जुमा के खुतबे के लिए आप मिंबर पर चढ़े, आवाज दे रहे हैं या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, सारिया पीछे देखो, पीछे देखो, हमला हो रहा है। और ये आवाज उन सहाबी को पहुंच रही है। तुम्हारे इंटरनेट के नेटवर्क होंगे, कहीं मिलते कहीं नहीं होंगे, कहीं फुस होंगे कहीं चलते होंगे। ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का नेटवर्क था जो अल्लाह ने उन पहाड़ियों में उन सहाबा के कानों तक पहुंचाया था। सहाबा कह रहे हमने आवाज सुनी है, हजरत उमर बोल रहे हैं पीछे पलट पलट करके देखो। इस दौर के तरक्की करने वाले ज्यादा ऊंचाई पर न जाए, सहाबा का नेटवर्क बगैर किसी मशीनों के चला है। अल्लाह चाहता तो दे देता,
زیادہ ترقی پر کسی کو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے محبوب سے کہا، کس نے؟ ابو جہل نے اور بڑے بڑے لوگوں نے. تم کہہ رہے ہو معراج کا سفر کر کے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح، تم نے تو کبھی زندگی میں بیت القدس کا سفر نہیں کیا ہے، تم تو کبھی ملک شام گئے نہیں، تم تو کبھی فلسطین گئے نہیں، تمہارا بچپن جوانی ہمارے سامنے گزرا ہے، بتاؤ بتاؤ. بیت المقدس کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، یہ بیت المقدس سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول پلر گن گن کر کے بتا رہے ہیں اتنے پلر ہے، اتنی کھڑکیاں ہے، اور اتنے محراب ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا یہ. تم کیا ٹی وی ویژنوں پر فخر کر رہے ہو کہ وہاں کا یہاں جھٹ سے دکھائی دے رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یوں کہہ دیتے، اور ساری امت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، اور ایک جھٹکے میں صحابی بن جاتی، ایک ہی جھٹکے میں پوری امت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دم اچانک ٹی وی پر آ جاتے، اعلان فرما دیتے تھے، اے لوگو انی بعثت الیکم رسولا، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، فاطیعون، تم میری اطاعت کرو. ساری امت ایسا لائک کر دیتی، شیئر کر دیتی، لائک کر دیتی، شیئر کر دیتی. ایک ساتھ پوری دنیا میں رسول اللہ کے فالوور ہو جاتے، اور یوٹیوب سے جو ہے تو پیسے بھی جاری ہو جاتے، خرچہ بھی مل جاتا، اسلام کی ترقی بھی ہو جاتی. طرفہ بن عبد البکری نے کہا تھا کسی زمانے میں، وہ یاتی قبل اخبار من لم یزبدی، اے لوگ ایک دور یہ آئے گا کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں بولو گے کہ ہمیں کچھ سناؤ، لوگ جان بوجھ کے خبریں تم کو سنائیں گے. کیا وہ یہ دور نہیں ہے؟ لوگ زبردستی خبریں سنائیں گے. کیوں؟ وہاں کی خبر میں کیا ہوا، پڑوس میں کیا ہوا، اڑوس میں کیا ہوا، ایران میں کیا، توران میں کیا، تہران میں کیا، عرب میں کیا، عجم میں کیا، یہاں کیا، وہاں کیا، سارا ستیاناز بیڑا غرق. اسے اپنی گھر کی خبر نہیں، سارے دنیا کے گھروں کی خبریں دی جا رہی ہے. اسے سارے جہاں سے باخبر اور اپنے جہاں سے بے خبر کر دیا گیا ہے کہ اس کی گھر کی بچیاں کہاں جا رہی ہے، اس کی گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہے. اس لیے دیوانوں کا ماحول ہو گیا ہے، اور اس دور کا انسان چلتا پھرتا روبوٹ ہو گیا، چلتا پھرتا روبوٹ ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا، موبائل دیکھتے دیکھتے پینا، بلکہ بعض لوگوں کی کارگزاری سننے کو ملی ہے، اللہ معاف فرمائے، موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا، موبائل دیکھتے دیکھتے پخانا. جی ہاں، اللہ حفاظت فرمائے. اتنا جزو ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میسج شیئر کر دیتے ہیں. برا لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ ایسے کہا جا رہا ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ آپ میسج ڈالیے، بات پھیلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہی ہو سکتا ہے. سنت تو آپ کا پھرنا ہی ہے، آپ کا قدم ہے، اور آپ کی ذات لے کر کے چلے گی پھرے گی، تبھی جا کر کے سنت ادا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط بھیجے ہیں قلم سے لکھ کر، کسی صحابی کو ساتھ میں سمجھانے بھیجا ہے. ڈاکیے نے خط کوئی نہیں لے کر کے گیا، ڈاکیا نہیں لے کر کے گیا، اپنے ساتھ میں لے کر کے جانے والے بھیجے ہیں، اور انہوں نے خط پڑھ کر کے سنایا ہے. اور وہاں پر صحابہ نے دعوت بھی پیش کی. کیا پیش کی ہے پوری دیکھیے آپ، اشاعت دین اٹھا کر کے آپ کو پتا چلے گا. ہمارا یہ حال ہے نہیں، ہم کر رہے ہیں نا بھائی، موبائل سے محنت کر رہے ہیں. نے فرمایا کہ موبائل تو لگا ہے دین کے پھیلانے میں، اور یہ بندہ لگا ہے پیسے کے کمانے میں. میں پیسے کمانے میں لگا ہوں اور موبائل دین پھیلانے میں لگا ہے. اچھا دین پھیل رہا ہے موبائل کے ذریعے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہود و نصارہ نے نس تک اس زہر کو پھیلا دیا ہے، اور اس زہر سے گھر کے گھر متاثر ہو گئے. اس لیے سید سلیمان صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں یہ علم بھی بے نور ہو کر کے رہ گیا. ورنہ علم لوگوں کو مسجدوں سے ملا کرتا تھا. 50 مولانا یوسف صاحب یعقوب صاحب سلونی نے مثالیں دی اس کی. علم مسجدوں سے ملا کرتا تھا. اے کاش کے آج بھی وہ صورت پیدا ہو جائے، میرے محلے کے عالم صاحب، میرے مسجد کے عالم صاحب اپنی ذات سے علم دے، اپنی ذات سے علم دے.
اور ہم تو امت سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ کی امت، کسی کے جھانسے میں نہ پھنس، ابھی اس امت میں علماء زندہ ہے، مرے نہیں ہے کہ تم واٹس ایپ سے اور انٹرنیٹ سے اپنے مسائل حل کرنے لگو۔ ابھی علماء مرے نہیں ہے، اہل علم زندہ ہے، امت میں قائد محمد رسول اللہ کے وارث زندہ ہے۔ اس لیے عالم دین ہر مسجد کا یہ اعلان کر دے، اب علماء سے درخواست ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ اے لوگوں، عصر کے بعد آدھا گھنٹہ میں انشاءاللہ مسجد میں بیٹھا رہوں گا، جنہیں مجھ سے علمی مسائل پوچھنے ہیں وہ یہاں آئے، حلال و حرام کے مسائل مجھ سے پوچھیں۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں بھی ہمارے دینی کتابوں کی الماریاں ہو، جیسے ٹھنڈی ہوا کی کولر کی ضرورت ہے، آج مسجدوں میں علمی کتب خانوں کی بھی ضرورت ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ تو تبلیغ کی برکت سے لنگر آ گئے ہیں مراکز کے مقام پر، تبلیغ کی برکت سے مسافروں کا کھانا مسجد تک آ گیا ہے، تبلیغ کی برکت سے جھگڑے اور ٹنٹوں کو مکت کرنے کے مشورے آ گئے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں مسجد نبوی کی جو زندہ ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے کام باقی ہے جو مسجد میں آنے باقی ہے، جو محمد الرسول اللہ کے زمانے میں تھے کہ فیصلے بھی آپس کی لڑائیوں کے مسجد میں ہوتے تھے، فیصلے مسجدوں سے ہو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ اہل کفر کو مسجد کا ماحول بتایا جاتا تھا اور وہ ماحول ان کی زندگیوں کو بدل دیتا تھا۔ آنے والے مسافروں کے لیے مساجد میں استقبال تھا، جی ہاں استقبال تھا۔ فرمایا کہ ہمارا اکرام اور استقبال صرف آنے والی جماعتوں کے حد تک نہ ہو کہ یہ جماعت آ رہی ہے یہی ہمارے اکرام اور استقبال کے مستحق ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اکرام جماعت نہیں ہے کام میں، اکرام مسلم ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا سفیر بھی آ جائے تو وہ بھی آپ کے اکرام کا مستحق ہے کہ اس کا انتظام، اس کا لقمہ یہ تمہارے میرے ذمے ہیں۔ مسجد وار جماعت اس کو بھی دیکھی، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے والا مسافر اللہ کا بندہ آپ کی مسجد سے بھوکا جائے، کام کا حصہ سمجھو اس کو۔ اکرام جماعت تک نہیں ہے، اکرام مسلم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نفرتیں مٹا کر محبتوں کے پیدا کرنے کا نام ہی تو کام ہے۔ قرآن نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ شدت کا رخ تو اہل کفر کی طرف ہے، مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہی ہے سارے مسئلے کا حل۔ اگر امت سے فتنوں کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں تو فتنوں کا خاتمہ محبت سے ہی ہو سکتا ہے اور آپس کی رحم دلی سے ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ صحابہ نے جان دینا گوارا کی تھی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا، یہ رشتے کے اولاد اور بھائی بہن نہیں تھی، رشتے کی اولادیں اور بھائی بہن۔ ایمان والوں کا تعلق آپس میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے سلام ہے، چہرہ دیکھ کر کے کلام ہے، تعلق دیکھ کر کے تعلق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے پوری امت ایک جسم ایک جان کی طرح ہے، اور یہ بیانات سے نہیں ہوگا، یہ عملی شکلوں سے ہوگا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رحم کا جذبہ نہیں پیدا کریں گے، امت کا اختلاف کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ورنہ پوری امت یہ بیان کر رہی ہے ہمارا ملک اندلس بننے جا رہا ہے، اندلس بننے جا رہا ہے، جیسا اندلس میں ہو گیا ویسا ہمارے یہاں ہوگا۔ پوری طاقت سے بات چل رہی ہے، لیکن سب یہی بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بیان کر رہا ہے اس کا حل کیا ہے۔ چور آیا، چور آیا، چور آیا، چور آیا، ڈاکو آیا، ڈاکو آیا، ڈاکو آیا، لٹیرے آئے، لٹیرے آئے، لٹیرے آئے۔ ارے کیا بات ہوگی، تو آئے تو کیا کرنا؟
सद्दे बाप कोई नहीं बता रहा, खूब तहरीरें आ रही है, खूब तहरीरें आ रही है, व्हाट्सएप के सर में दर्द हो गया है, उसको बार बार कंपनी को अपडेट की दवा देना पड़ रही है, सर में दर्द हो गया है इसके। ये मुल्क अंदलुस बनने जा रहा है जैसे स्पेन में हो गया था। 800 साल तारीख खत्म हो गई थी और सारे अहले इस्लाम नसरानी बन गए थे, और कुर्तबा में ये हो गया, लोशा में ये हो गया, गरनाता का ये हो गया, चारों तरफ व्हाट्सएप मैसेज मैसेज, चारों तरफ यही खबरें चल रही है। लेकिन इसका इलाज क्या है? कोई भी नहीं कह रहा कि इसका इलाज क्या है, इसलिए कि इलाज हमारे पास सिर्फ लिखत में है, अमल में, इसलिए कि हमने सारी जिम्मेदारी व्हाट्सएप को दे रखी है ना। हमारे पास तो कायदा है, इस मैसेज को इतना शेयर करो, इतना आम करो कि जालिम पकड़ा जाए। जी हाँ, ना वो मैसेज पकड़ में आया, ना आज तक वो जालिम पकड़ में आया, लोग फांसे लेकर घूम रहे वो किधर है। इसका इलाज तो अमली तौर पर करना होगा। मैसेज की मेहनत करने वालों का हाल तो ये है जैसे सुबह से लेकर शाम तक रसगुल्ला 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 कहता रहा, रात हो गई लेकिन मुंह मीठा नहीं हुआ। होगा भी कैसे? पूरी मेहनत का खुलासा यही निकलेगा, कोशिश का नतीजा यही निकलेगा। रात भर दिन भर रसगुल्ला कहने से अच्छा था 1 सेकंड के लिए इतना सा टुकड़ा तोड़कर खा लेते। उसी टुकड़े के तोड़कर खा लेने का नाम अमली मेहनत है। इसलिए मामला छोटों का हो या मामला बड़ों का हो, चीखने चिल्लाने से बयानात से कुछ नहीं होगा जब तक अमली इक़दाम उम्मत में न किया जाएगा। और उम्मत में अमली इक़दाम क्या हो? नफरतों को मिटा करके पहले खुद अहले ईमान में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करनी होगी। यही इलाज है, यही इलाज है। एक दूसरे के लिए नफरत के जज्बे के साथ हम चल नहीं सकते। क्या कुर्सी पर बैठने वाले की बात और क्या आपकी बात। इसलिए सारा मजमा एक दूसरे के इकराम की नियत कर ले। आज अगर हम एक दूसरे का इकराम कर लेंगे तो अल्लाह इस मुसलमान का इकराम कर लेंगे। मुझे समझना होगा कि मैं एक मुसलमान हूं, मुसलमान होने के नाते मेरे जिम्मे है मैं मुसलमान की दुनिया की फिक्र करूं, उसकी आखिरत की फिक्र करूं, उसकी आखिरत की फिक्र करूं तो मेरे लिए इस दुनिया में भलाई का सबब बनना आसान हो जाए। हमारे लिए तो मैदान पड़ा हुआ है। इसलिए औरतों के काम को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। आज मर्दों से ज्यादा औरतों में मेहनत की जरूरत है। हम लगे हैं उसूल की लड़ाई में, लड़ रहे हैं उसूल की लड़ाइयों पर, ये ऐसा ये वैसा। मेरे अजीज, सांप सामने आ गया है, फन फैला करके खड़ा हो गया है, एक आदमी मारने के लिए आगे बढ़ा, 10 लोग उसको पकड़ करके कह रहे रुको, सांप मारने का तरीका ये है, डंडा इतना होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, पीछे से मोटा होना चाहिए, सामने से बारीक होना चाहिए, बराबर सर पर मारना, आंख। अरे तब तक तो 4-5 को काट के मार दे। इर्तिदाद की लहर आम हो चुकी है। दीनदार घरानों की बहू बेटियों तक इर्तिदाद और रिद्दत की लहर फैल गई है। तुम कहां हो? ये तुम्हारे लाल खड़ी से थोड़ा सा आगे चल जाओ, गांव का नाम नहीं लेता, ताज़ी खबरें हैं। अल्लाह तुम्हें मुझे माफ फरमाए, 19 मुसलमानों की बच्चियां कुफ्र से जा मिली। अपडेट बिल्कुल मजबूत बात। बातिल तुम्हारे दरमियान घुस गया, तुम्हें बातिल का पता न चला। क्यों बातिल का पता न चला? बातिल तुम में से एक हो गया। तुम सब बातिल की तरह जी रहे, मैं तुम्हारे साथ बातिल की तरह जी रहा, किसी को पता न चल सका। जैसे ईमान का गलबा ऐसा हो गया था कि आम मुनाफिक भी मजबूर होकर मस्जिद की जमात से ही नमाज पढ़ता था, इसलिए कि अकेला पड़ा तो उस पर सहाबा का रट्टा पड़ा। अकेला पड़ा है इसका मतलब ये है ये हम में से नहीं है। फौरन सहाबा उससे कहते थे, उसके बारे में तहकीक होती थी, अकेला एक तरफ, इसलिए वो मजमे में घुस करके रहते थे। आज हम बातिल की तरह उनकी चाल, उनकी हाल, उनकी ढाल, इसलिए आजकल के नौजवान को पहचानना मुश्किल हो गया है कि इसको सलाम करे या ना करे, 100 बार सोचना पड़ रहा है। आजकल के नौजवान को 100 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या करे, इसका क्या करे, इसको सलाम करे या नहीं करे। उसकी हैयत अहले कुफ्र की हैयत सवा बराबर। उनकी हाल, उनके बाल, उनकी चाल, इनकी सुन्नत के बारे में कौन सोचेगा? ये खूबसूरत नौजवान जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, इसका कौन सोचेगा?
ان کے بال دیکھو، داڑھی تو رکھی ہے لیکن رسول اللہ کی سنت کو چڑھانے کے لیے رکھی ہے، بال تو رکھے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کو ہنسانے کے لیے رکھے ہیں۔ بعض لوگوں کے سر پر ایسے بال ہوتے ہیں جن کے جیسے کھڑے ہوئے، کیا تماشا ہے۔ بعض لوگ ایسے بال کاٹتے ہیں مانو جیسے کسی نے مینڈا یا مینڈی کے بال ترشوا دیا ہو۔ بعض لوگوں کے ایسے کھڑے ہوئے بال ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کھیتی میں چھوڑ دو تو 4-5 ایکڑ ایسے ہی ناگڑ ڈالیں گے۔ عجیب تماشے۔ شلوار میں ذلت نظر آ رہی ہے، پینٹ میں عزت نظر آ رہی ہے، اور اگر کوئی سختی سے ان مسائل کو بیان کرے تو کہتے نہیں تقوی کے مسائل مت بولو، امت کو اور ڈھکیلو، جواز سے اور ڈھکیلو۔ ڈھکیلتے موبائل کے چکر میں حرام میں گرا دیا، اب یہود و نصارہ کے جواز کے چکر میں لے جا کر کے آگے کو یہود و نصارہ کے گود میں بھی بٹھا دے۔ اس لیے کوئی آدمی سنت لباس پہن کر کے کسی میٹنگ میں پہلے جاتا تھا، لیکن اسے اتنا جواز کا لالچ میں نے دیا ہے کہ اب وہ باقاعدگی سے اپڈیٹ ہو کر وہ یہود و نصارہ کے لباس کو تو اپنا چکا ہے لیکن اپنا لباس انہیں نہیں دے پایا، کبھی مغلوب کر دیا ہے اپنے۔ تقوی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے لوگوں کو، مسئلے کی بات کرو، جواز کی بات کرو، وہ تقوی پرانوں کے لیے تھا، تقوی کا ٹکلا ہو چکا ہے، تقوی کو آسمانوں پر اٹھا کر ردت شدت سے پھیل رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح میرے عزیز و بزرگوں، عالم تمہاری میری محنت کا پیاسا ہے، پکار رہا ہے، اور ہم یہاں آپس میں تیری میری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تیری میری کے چکر میں کفر اور باطل تمہارے میرے خاندان نے قبیل اور بچوں پر حملہ کر چکا ہے۔ متوجہ ہو جاؤ، دوڑ کر کے آ جاؤ۔ دیکھو نظام الدین نے آپ کے دستر سے لے کر کے بیرون میں بسنے والوں کے دستر بستر تک کی ایک ترتیب بنائی ہے تاکہ پوری دنیا میں اسلام، شریعت اور سنت نافذ ہو جائے۔ نظام الدین کی ایک ایک محنت کا رخ محمد رسول اللہ کے امت کا ایک ایک فرد ہے۔ بچوں کے لیے مکاتب کی محنت، جی ہاں، بڑے ہو گئے تو تعلیم بالغان کے مکاتب کی محنت، جی ہاں، ذرا ہوش مند ہے تو 3 دن سے لے کر 5 مہینے تک اللہ کے راستے کی تربیت کی محنت، بچیاں ہیں تو ان کی محنت کون فکر کر رہا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ان بڑوں کو جو نظام الدین میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس دور کی بچیوں کے لیے 85 باتیں پیش کی ہے کہ اب تو ہر بچی کا وقت نکاح سے پہلے 3 مرتبہ 3 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ لگ جائے اور عشرہ بھی لگا لے۔ اللہ کا راستہ ہی اس ناری کو، اس بیٹی کو بدل سکتا ہے، ورنہ ساری باتیں ڈھکوسلا ہے۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں ہفتے میں 1 دن بیان کر لو، بیان سے اگر سدھر جاتے تو رات دن بیان سن رہے ہیں۔ اجی ہمارا بیان تو کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے بیان کا خلاصہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کیا تھا؟ پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا لیے، لینا ہے لیو، نہیں لینا ہے ادھر دے دو۔ یہ ہمارے بیانوں کا خلاصہ ہے۔ وہ بیان تبلیغ ہی کا بیان ہے جس بیان کے نتیجے میں امت کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ہم نے امت کا درد آپ کے سامنے رکھا ہے، اس درد کو آپ کتنا اپناتے ہو، اپنا وقت جان مال کی قربانی دینے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ تشکیل کا کام تو تبلیغ میں ہی ہے، باقی تو سارے بیان آخر میں ہاتھ دھو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ہمارا کام تھا پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا، کام ہو گیا۔ ہر گھر میں تعلیم ہو، ٹی وی نہ ہو، موبائل نہ ہو، موبائل کے کارٹون نہ ہو، اس کی تصویریں نہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ذرا دیکھ لو شادیوں کو، ہندوستان میں 99% شادیاں، منگنیاں، رسومات اللہ معاف فرمائے پاکستانی طرز پر ہو رہی ہے، پڑوس کے طرز پر۔ جیسے جیسے وہ ننگے کپڑے پہن رہے ہیں، باطل مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بے حیا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ کس کو؟ مسلمان کو بہکانے کے لیے غیروں کا عمل نہیں لائے گا، باطل کس کا لائے گا؟ آپ کے گھر میں اگر باطل کو چینل گھسانا ہے تو پی ٹی وی گھسائے گا، وہ دین کو دین سے کاٹے گا۔
اسلام کو مسلمان سے بدنام کرے گا، اسلام کو مسلمان کے ذریعے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان کی شادیاں جیسے خرچوں والی، پٹاخوں والی اور کیمروں والی اور موبائل والی ہو گئی ہے۔ مسلمان کیا میری اور کیا آپ کی بات دل خون کے آنسو روتا ہے کہ مسلمانوں کے اکثر گھروں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی شادیاں غیروں کے طرز پر نہیں، ان مسلمانوں کے طرز پر ہو گئی ہے جو غیروں کے طرز پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لوٹ آؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج ڈالو، اس سے سادگی پیدا ہوگی۔ روز مذاکرہ اس لیے ہے، روز اس لیے مشورہ ہے، روز اس لیے قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے، روزانہ اس لیے تشکیل ہے، روزانہ اس لیے مشورہ ہے بھائیوں گھر میں، کہ گھر میں یہ دینداری کا چراغ جلنے دو، گھر میں روشنی رہے گی۔ اختلاف کے چکر میں گھروں کے 5 اعمال کو مت بجھاؤ، ورنہ گھر میں وہ اندھیرا ہوگا کہ کفر کب آ کر کے لوٹ کر کے بھیڑیا لے کر چلے جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے۔ اب تو 24 گھنٹے اپنے گھروں کی نگرانی کی ضرورت ہے، 24 گھنٹے نگرانی کی ضرورت ہے۔ امت کا بڑا برا حال ہے دوست، بڑا برا۔ کتنے دور ہے آپ سے یہ وردہ، کتنے دور ہے آپ سے یہ دامن گاؤ؟ یہ بہت دور نہیں ہے، قریب ہے۔ یہ آگ ہے اور یہ پھیرے لے رہا ہے ایک جوڑا، اور ایک باپ اس میں کنیا دان کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ پروفیسر صاحب ہے وردھا کے۔ اچھا کس کا نکاح ہو رہا ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے، لگن ہو رہا ہے؟ کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح فلاں غیر مسلم سے کرا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کی جماعتوں نے کام کیا وہاں پر، ہمارے حافظ اعجاز صاحب اور زبیر پہلوان اور حاجی زبیر نشاد اور ثاقب، کوئی جماعتیں جاؤ، جا کر کے پوچھو تو صحیح، پتہ چلے گا کہ جن گھروں میں ان لوگوں نے کام کیا ہے ان گھروں میں 2% بھی اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنا کام پڑا ہوا ہے، ہم یہاں تیری میری میں لگے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، چھوڑو وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کام میں لگ جاؤ، کام میں لگ جاؤ۔ کام ہر مسئلے کا حل ہے، کام ہر مسئلے کا حل ہے۔ امت کہاں پہنچ گئی ہے؟ ہمارے ذاکر کالونی کی ایک جماعت محنت کے لیے پہنچی تھی، دامن گاؤں میں جوڑ تھا، دتہ پور کے اطراف میں، وہ بیچارے گشت کرنے کے لیے گئے تو آواز دیے، دو بھائی ہے وہاں پر، ایک دادا بھائی اور بابا بھائی، ان کو آواز دی، وہ سننے تیار نہیں، تو آواز دے رہے دادا بھائی بابا بھائی، نہ دادا بھائی دیکھ رہے نہ بابا بھائی دیکھ رہے۔ تو ایک غیر مسلم نے کہا یاننا دادا راؤ بابا راؤ منون حکمار تے ایکنار، ان کو دادا راؤ بابا راؤ بولے تو وہ سنیں گے، نہیں تو نہیں سننے کے۔ یہ ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے جیسی دادا راؤ بابا راؤ بولے وہ پلٹ کر دیکھے نہ انہوں نے۔ اللہ اکبر، ان سے بات کی، اللہ کے بندو تم دادا بھائی بابا بھائی تھے، تم دادا راؤ بابا راؤ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے بولے کیسا ہو گئے، ہمارا بھی تم کو مشورہ ہے، تم بھی اپنے نام بدل دو، یہ ملک ہے، اپنے کو سب کے ساتھ رہنا پڑتا نا۔ ہے دائی نہ بنو گے تو مدعو، جی یہ ہے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دائی نہ بنو گے تو مدعو بن جاؤ گے۔ یہ ہے باطل اور کفر تمہیں اپنی دعوت دے گا اور سینہ ٹھوک کر کے دعوت دے گا۔ جی ہاں، اللہ اکبر، ان کے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، دین آخرت یہ سب کچھ ان کو سمجھا رہے تھے، وہ تو بس اپنے نشے میں دھت تھے بیچارے، پتہ نہیں کون سا نشہ انہیں چڑھا تھا دنیا کے زعم کا۔ تو یہ باتیں شاید گھر کی عورتیں بھی سن رہی تھی، تو اجلت میں گھر کی عورتیں باہر نکل گئی اور جماعت والوں سے، ان بچوں سے کہنے لگی، جماعت والوں سے، ہاں ان کو سمجھاؤ، بہت سمجھاؤ، انہوں نے اپنے نام تو بدل لیے، یہ ہم پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے نام بدل لیں، لیکن ہم مر جائیں گے اپنا نام۔ میرے عزیزوں کہاں کھو گئے ہو؟ ہم اس چکر میں ہیں 4 مہینے کے 5 مہینے، ارے 3 دن تو لگا لے، چولہے میں اٹھا کر کے ڈال 4 مہینے اور 5 مہینے کی بحث۔ ابھی تیرے وقت کی ضرورت ہے، تیری قربانی کی ضرورت ہے، امت پر ارتداد اور غضب کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور تو آپس کی تیری میری میں، مستحبات میں، مکروہات میں اور فسادات میں الجھا ہوا ہے۔ یہ گھر کے مسئلے ہیں، کبھی بھی بیٹھ کر کے سلجھائیں گے، ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ میری ضرورت کہاں ہے، میری ضرورت کیا ہے، بھی تو مسئلہ ہے۔ تمہارے میرے گھر کے قریب تک آ گئے، کارگزاریاں ہیں،
تمہارے میرے قریب کی کارگزاری ہے، بلگاؤں سے آگے کی کارگزاری، بڑا چرچ بنا ہوا ہے۔ یہ جماعت سے کہا کچھ لوگوں نے چلو وہاں پر جا کر کے ملاقات کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی ہمت کی بات ہے، چرچ کے قریب جا کر کے مسلمانوں کو تلاش کر کے کلمہ توحید سنانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی۔ جی ہاں، عمر نام رکھ لینا آسان، صدیق نام رکھ لینا آسان، لیکن ان کی محنت کر کے دکھا لے یہ آسان نہیں۔ واٹس ایپ کا میسج تو کہیں بھی بھیج دیتا ہے، لیکن اس تک پہنچ کر کے ایمان و یقین کی قوت سے بات کرنا۔ چرچ کے قریب گئے جماعت والے بیچارے اپنے، بولے یہاں کیا ہے، یہاں چلو تو۔ کہ جب چرچ کے قریب پہنچے اتوار کے دن تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی مسلمان عورتیں، کتنے مسلمان مرد، کہا اگر وہ 1000 لوگ تھے تو 1000 میں سے 400-500 تو مسلمان تھے وہ چرچ میں۔ بس سوچتے رہو ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑے رہیں گے، گتھم متھا رہیں گے، اور امت کو باطل اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ کہ جھگڑا یہی ہوتا رہے گا کہ لڑکے کا ماموں نماز پڑھائے گا جنازے کی کہ لڑکے کا چچا پڑھائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے میں اس کے ماں کا بھائی ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں اس کے باپ کا بھائی ہوں، کون پڑھائے گا جنازہ؟ اسی میں لڑتے رہو تب تک جنازے کا پیٹ ہی نہ پھٹ جائے، وہ بیچارے ویسے ہی نہ رہ جائے۔ ارے مسجد ایک مینارے کی بنے کہ 2 مینارے کی بنے، وہ جھگڑا چلتا رہے گا، نماز تو مت چھوڑو۔ جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن محنت تو مت چھوڑو، اس محنت کو تھامے رکھو، ورنہ یہ چراغ اگر گل ہو گیا تو اندھیرے میں ہم سب بھٹک جائیں گے، نتیجہ۔ اور ہمیں تو پوری امت کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے عالمی امتی ہے، دھیان رکھنا۔ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ مت کہہ دیجیے کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا تھا، امریکہ والے کے بارے میں میرے سے کیوں پوچھ رہے؟ تو کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کیا امریکہ کا بسنے والا میرا امتی نہیں تھا؟ اتنی کوتا نظری سے کیسے چلیں گے؟ عالم میں چلنا ہے، عالم تک چلنا ہے، عالموں تک پہنچنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حاجی نعیم صاحب، مفتی جاوید صاحب کی جماعت چل رہی ہے ہماری، کتنی جماعتیں بیرون چل رہی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں اور جانے والے اپنے بال بچوں کو جدائی کا غم دے کر کے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ کی بچی کے یہاں پر 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ بیچارہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے چل بسا، زچہ بچہ کی جان پر بنائی، بیٹی کا باپ بیچارہ وہاں ملاوی میں محنت کر رہا ہے اور بیٹی بیچاری وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کے درمیان میں لڑ رہی ہے، اور باپ باطل سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ اللہ کو یہ قربانیاں دکھے گی یا تمہارے میرے اعتراضات دکھیں گے؟ یا تمہاری میری تو میں دکھیں گی؟ یا تمہارے میرے ایک دوسرے پر اتہامات الزامات دکھیں گے؟ یا بتاؤ اس باپ کا رونا، اس بیٹی کا تڑپنا جس کی 2 اولادیں مر گئی ہو۔ جب میں دلاسا دے رہا تھا فون پر تو میرا اندر سے خود روا روا کھڑا تھا، اور میں نے کہا جی صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پیچھے آپ کے 2 نواسوں کو قبول کر لیا ہے، آخرت میں شفاعت فرمائیں گے۔ ان کی بھی ہچکیاں بندھی تھی، انہوں نے یہ کہا مفتی صاحب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہیں، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی، ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ وہ دے تو اس کی بھیک ہے اور وہ لے لے تو یہ اس کی امانت ہے، ہم اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اس درد کو دیکھے گا یا تمہارے میرے 5 مہینے 4 مہینے کی جنگ کو دیکھے گا؟ کرنے والے کر گئے، آگے بڑھنے والے بڑھ گئے، اور اللہ نے وہ جماعت سے کیسے کام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زیادہ نہیں، 25 دن پہلے کی، 15-20 دن پہلے کی کارگزاری ہے۔ ایسی جگہ وہ جماعت محنت کر رہی ہے جہاں کسی چیز کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کے اپنے امراوتی ضلع کی انجن گاؤں کی جماعت، اللہ اکبر۔
لیٹرین کا ٹھکانہ نہیں، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اپنا کھلانا، اپنا پکانا، آنے والوں کو جمع کرنا اور اپنے کھانے میں سے ان کو کھلانا، ان کے ساتھ وقت بتانا، پیدل چل کر کے کام کرنا، دور جگہوں سے جا کر لکڑیاں لانا، اپنے ہاتھوں سے پکانا اور ان کو کھلانا، اور محمد رسول اللہ کی امت سے پیار کرنا اور انہیں سمجھانا۔ کہاں محنت ہوئی؟ اللہ کا فضل ہے، جواب آیا، کارگزاری سامنے آئی کہ وہاں جو مسجد کے اطراف میں گھر بسے تھے 40 گھرانے ایسے تھے جہاں کی عورتیں عیسائی بن گئی تھی، مسلمان۔ انہوں نے محنت کی اور روتے رہے خوب اللہ کے سامنے اور ہدایت مانگتے رہے۔ جماعت کی مسلسل 6 دن کی محنت سے 40 کے 40 گھرانے کی عورتیں دوبارہ مسلمان ہوئی۔ کیا کام لے لیا اللہ نے، جو زندگی بھر نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ نے چند لمحوں میں لے لیا۔ کہا امام صاحب مسجد کے روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، او جماعت والو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمارے کتنے لوگوں کو عیسائی بننے سے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا اور جنت کا راستہ بتایا۔ میرے گھر بھی چلو، کسی سے بات کرنا ہے۔ کس سے بات کرنا ہے؟ کہا میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں کے تینوں یہودی ہو گئے ہیں، تم ان سے بات کر لو۔ امام ہوں میں، میرے تینوں بیٹے یہودی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان سے بات کی، انہیں محنت کے ماحول میں جب لے کر کے آئے، دلیلوں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ موبائل بڑی دلیل ہے۔ مسجد کے ماحول میں لے کر کے آئے، جب مسجد کے ماحول میں آئے انہیں ساتھ میں رکھا اور انہیں رلایا خوب، انہیں سمجھایا، اللہ کا پیار سمجھایا، رسول اللہ کا دلار سمجھایا۔ ان کے دل میں بات آئی، تینوں کے تینوں بچے یہودیت سے تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہوئے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہارے میرے ذریعے کس ملک کو کھولنے کا ارادہ کر لے، کس ملک کا اللہ سبب بنا دے، کس ملک میں تمہاری میری جان اور مال کامیابی کے ساتھ کام کر لے۔ اس لیے سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ملکوں میں جان مال لے کر پھریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ یہ تیاری ہماری مضبوطی کے ساتھ ہو، ہمت کے ساتھ ہو۔ آج نہیں تو کل جانا ضرور ہے، تشکیل ہو رہی ہے، آپ حضرات ایک بھی نہ اٹھے بیٹھ جائیں، آپ سے درخواست۔ جانا ہم میں سے ہر ایک کو ضرور ہے، لگانا ہے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور ہے، خود کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، اپنی جان مال کی قربانی کے لیے۔ بولو ہمت کر کے کون 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے بولو، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے دوسرے سال کی 2 جماعتیں بھی علماء کی تیار ہو گئی، اللہ بری نظر سے حفاظت فرمائے۔ ماسٹر جمیل صاحب ماشاءاللہ، واہ واہ ماشاءاللہ، زیبون سے اللہ قبول فرمائے۔ اختر علی صاحب اللہ قبول فرمائے، واہ واہ، اس نوجوان کو اللہ خوب قبول فرمائے، خوب ترقیات دے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یونس بھائی مرکز سے اللہ آپ کے جان مال میں برکت دے، آپ کے مال کو اللہ عالموں کے لیے قبول